بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک شیر افضل، کافی تاخیر سے میں یہ نئی ویڈیو کر رہا ہوں کچھ مسائل کی وجہ سے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو یہاں چھوڑی تھی کہ سقوط دہلی کے بعد جہاں ایک طرف ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ مکمل ہوا، وہاں ہندوؤں کے لیے ترقی کے دروازے کھلے اور مسلمانوں پہ اس ارض و سما کی کوئی مصیبت نہیں تھی جو نہ ٹوٹ پڑی ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان راندہ درگاہ ہوئے اور ہندو انگریز سرکار کے پسندیدہ لوگ ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی سے براہ راست تاج برطانیہ نے کنٹرول سنبھالا ہندوستان کا، تو مختلف مقامی سطح پہ لوگوں کو اپنے چھوٹے موٹے مسائل حل کرنے کے لیے اختیارات تقسیم کیے گئے۔ اس کے لیے لوکل سیلف گورنمنٹ ایکٹ لایا گیا اور مختلف پالیسیاں بنائی گئیں، جس میں تعلیمی پالیسی سب سے اہم پالیسی تھی۔ یہ وہ پالیسی تھی جس نے جہاں ہندوستان پہ انگریزوں کے تسلط اور کنٹرول کو مکمل کیا، وہاں ہندوؤں کو آگے بڑھنے کے بے شمار مواقع ہندوؤں کے لیے بے شمار مواقع پیدا ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں نے انگریزوں کی تعلیمی پالیسی کو آگے بڑھ کے اس کا خیر مقدم کیا، جبکہ مسلمان اپنی قیادت کی کوتاہ اندیشیوں کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھانے میں بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ تعلیمی پالیسی جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے جہاں باقی زندگی کے شعبوں میں جہاں کارآمد ثابت ہوئی، وہاں ایک ان کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی ہوئی کہ ہندو نوجوانوں نے یہاں جو انگریزی تعلیم حاصل کی، اس کے بل بوتے پہ انہیں ہندوستان سے نکل کے انگلستان میں جا کے پڑھنے کے مواقع ملے۔ جب وہاں وہ پہنچے تو ان کو یورپ اور انگلستان میں چلنے والی سیاسی تحریکوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور جب وہ ہندوستان واپس آئے تو انگریز جو بڑی نپی تلی ریفارمز کر رہے تھے اور مقامی لوگوں کو اپنے مقامی مسائل حل کرنے کے لیے ان کے لیے مقامی ادارے بنا رہے تھے، ان میں انہوں نے ہندوؤں کو شمولیت کی ترغیب دی، اس کے فوائد بتائے، اور نتیجتاً کیونکہ مسلمانوں سے فیلڈ خالی پڑی تھی تو ان اداروں پہ مکمل طور پہ ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ان نوجوان بچوں نے حکومت ہند کے تمام اداروں میں خالی ہونے والے اسامیوں پہ ہندوؤں کو بھرتی کروانے کے لیے باقاعدہ مہم شروع کی اور ایک برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کی، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں کو تمام ملازمتوں بشمول اعلیٰ ملازمتوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ دلوایا جائے۔ اس میں نام تو ہندوستان کے باشندوں کا لگتا تھا، لیکن باشندوں میں کیونکہ مسلمان تو فارغ تھے تو اس لیے تمام اس کا جو ثمرات تھے وہ ہندوؤں کی جھولی میں آٹومیٹکلی گر پڑے۔ اچھا، اب اس میں ایک طرف ہندو انگریز سرکار کے قریب آ رہے تھے، وہ تمام سرکاری مواقعوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ دوسری طرف
مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کی مہم تھی اس میں بھی آہستہ آہستہ تیزی آنی شروع ہو گئی، اور حالات جب بہت خراب ہو گئے تو سر سید احمد خان جیسا انتہائی رجعیت پسند مسلمان لیڈر، جو ہر حال میں انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کی مفاہمت چاہتے تھے اور ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے تھے، اور وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ہندوستان کے جسم کی دو آنکھیں قرار دیتے تھے، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہندوؤں کا تعصب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑے گا کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہیں۔ اب جہاں مسلمانوں کے لیے معاشرتی اور معاشی صورتحال یہ تھی، اسی دور میں ایک انگریز سابقہ سرکاری افسر کی تحریک پہ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ 1885 کا واقعہ ہے۔ اب اس کا بنیادی مقصد اس وقت یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کے باشندوں کو مساوی مواقع کے اصول کے تحت ہندوستان کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور ہندوستان میں ایسا سیاسی ماحول پیدا کیا جائے جس میں تاج برطانیہ اور ہندوستان کے باشندے مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ لیکن کیونکہ یہاں بھی ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا جلد ہی اس کی تشکیل کے بعد، تو مسلمانوں کے لیے ایک چوطرفہ جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف وہ تعلیمی میدان میں بہت پیچھے رہ گئے تھے، ان پہ سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، ان کے لیے تعلیمی میدان میں مواقع بہت محدود ہو گئے تھے۔ انگریز جو پالیسیاں بناتے تھے اس کا الٹیمیٹ فائدہ ہندوؤں کو پہنچ جاتا تھا، اور دوسری طرف یہ جو سیاسی پلیٹ فارم ہندوستان کے لوگوں کے لیے کانگریس کی شکل میں بنایا گیا، اس میں بھی مسلمانوں کو ہندوؤں کی منافرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ منافرت جہاں لوکل لیول پہ ہو رہی تھی، وہاں وائسرائے کی جو وہ کمیٹی تھی، اس میں بھی یہ چیز اس تک جا پہنچی، اور مسلمان وہاں بھی مشکل سے اپنے قدم نہیں جما پائے۔ بلکہ ان سارے حالات میں مسلمانوں کے پاس صرف ایک پلیٹ فارم تھا، جو ایک مسلمان لیڈر سید امیر علی نے ایک سینٹرل محمڈن ایسوسی ایشن قائم کی تھی، جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے تگ و دو اپنے لیول پہ کر رہی تھی۔ اب وہ لوگ بیچارے جو اس محمڈن ایسوسی ایشن کا حصہ تھے، وہ انگریز حکمرانوں کو عرض داشتوں یا وفود کی شکل میں جا کے ان کو مسلمانوں کے مسائل پیش کرتے، ان کو مسلمانوں کی زبوں حالی سے آگاہ کرتے، اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ آپ کا لوکل سیلف گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ مخلوط نمائندگی کی بنیاد پہ تیار کیا گیا ہے، جو انگلستان میں تو چل سکتا ہے لیکن وہ ہندوستان جیسے ملک میں نہیں چل سکتا، کیونکہ یہاں دو قسم کے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا آپس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ تو آپ اس کو مخلوط کی بجائے اس کو آبادی کے تناسب کے حساب سے اس ایکٹ کو اس میں ترمیم کریں، تاکہ
مسلمانوں اور ہندوؤں کو ان کی آبادی کی بنیاد پہ آپ کے جو مقامی ادارے ہیں ان میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، ان میں حصہ لینے کے لیے ان کے لیے مواقع پیدا ہوں تاکہ وہ اپنے مفادات کا پراپرلی تحفظ کر سکیں۔ یہ سفر اس طرح اس ماحول میں ایسے مشکل حالات میں جاری تھا کہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے ہندوستان کی پوری آئندہ کی سیاست کا رخ متعین کر دیا، رخ موڑ دیا۔ وہ تھا تقسیم بنگال کا فیصلہ۔ اس فیصلے کا بیک گراؤنڈ یہ تھا، بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا جس کا کلکتہ دارالحکومت تھا۔ اس کا رقبہ تقریباً کوئی 2 لاکھ مربع میل اور آبادی 8 کروڑ تھی۔ اب اس میں کلکتہ دارالحکومت ہونے کی وجہ سے مشرقی بنگال مکمل طور پہ نظر انداز ہو رہا تھا۔ ترقی کے تمام مواقع کلکتہ اور ارد گرد کے علاقوں کو ملتے تھے۔ تمام صنعتیں وہاں اکٹھی ہو رہی تھیں۔ چٹاگانگ بندرگاہ بالکل نظر انداز ہو گئی تھی۔ ڈھاکہ جو مغلوں کے دور میں مشرقی بنگال کا سب سے خوشحال شہر تھا، وہ آہستہ آہستہ غربت کا شکار ہو گیا۔ پھر وہاں انگریزوں کے قبضے کے بعد انگریزوں نے وہاں مسلمانوں سے چھین کے ہندوؤں کو بہت بڑی بڑی جاگیریں عطا کیں۔ ان جاگیروں پہ مسلمان کاشتکار تھے جو لامحالہ غریب ہو گئے۔ تو ان تمام مشکلات اور انتظامی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے انگریزوں نے تقسیم بنگال کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مکمل طور پہ انتظامی فیصلہ تھا، لیکن کیونکہ اس سے ہندوؤں کے معاشی مفادات اور سیاسی مفادات پہ ضرب پڑی تو ہندوؤں نے اس کی ایڑی چوٹی سے مخالفت شروع کر دی۔ بہت جلد اس کو ایک سیاسی رنگ دیا، اس کو گاؤ ماتا کے 2 ٹکڑے کرنے کے مترادف قرار دیا، اور وہ نعرہ جو ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بدیشی ملیچ کے نام پہ لگایا جا رہا تھا، اس میں شدت پیدا کی، اور یہ بات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے باقاعدہ ہندو مسلم فسادات کی شکل میں ڈال گئی۔ اس میں یہ تقسیم بنگال سے ہندو جہاں ناخوش تھے وہاں مسلمان خوش تھے، کیونکہ انہیں یہ آسرا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ایسٹ بنگال جس میں وہ آبادی کے لحاظ سے ہندوؤں سے زیادہ تھے، انہیں یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ ہمارے لیے جو مواقع دارالحکومت کلکتہ منتقل ہونے کے بعد ختم ہو گئے تھے وہ دوبارہ پیدا ہونا شروع ہوں گے، ہمارے پٹسن کا کاروبار پھر پراپرلی چل پڑے گا، ہماری چٹاگانگ کی بندرگاہ جو ہے وہ پراپر ورکنگ شروع کر دے گی، اور ہمارے لیے معاشی مسائل جو ہے ان معاشی وسائل میں اضافہ ہوگا۔ لیکن ہندو تو مکمل طور پہ کیونکہ تل گئے تھے کہ ہم نے بنگال کی تقسیم کو واپس کروانا ہے، انہوں نے اس تحریک کو ہندوستان میں جہاں منظم کیا وہاں وہ برطانیہ تک لے گئے، اور اس میں تشدد کا رنگ ابھر آیا۔ اس تشدد کا انداز ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوؤں نے انگریز حکام پہ حملے شروع کیے، وائسرائے ہند اور لیفٹیننٹ گورنر پہ قاتلانہ حملے ہوئے،
ایک مجسٹریٹ ہلاک ہوئی ہے، ایک اور انگریز افسر کے پہ بم نصب کر کے اسے مارنے کی کوشش کی وہ تو بچ گیا، لیکن اس میں 2 انگریز خواتین کی جان چلی گئی۔ حتیٰ کہ انگلستان میں وزیر ہند کے پولیٹیکل سیکرٹری کو گولی مار دی گئی۔ اس تشدد کے ساتھ ساتھ ہندوؤں نے باقاعدہ منظم انداز میں انگلستان میں جا کے انگریز لیجسلیٹرز کو برائب کرنا شروع کیا، اور اس طرح اپنے حق میں وہاں پارلیمنٹ میں اپنے لیے تقسیم بنگال کو ختم کرنے کی ایک مہم چلوائی، جس میں ان سے جن لوگوں نے فائدے حاصل کیے تھے انگریز لیجسلیٹرز نے، وہ انگلستان کی پارلیمنٹ میں تقسیم ہند کے خلاف بولتے، وزیر ہند پہ تنقید کرتے اور انڈین نیشنل کانگریس کی پالیسیوں کی حمایت کرتے۔ ان حالات میں آخر کار حکومت ہندوستان، انگریز حکومت ہندوستان مجبور ہو گئی اور تقسیم بنگال کے فیصلے کو واپس لے لیا گیا اور بنگال کو دوبارہ متحد کر دیا گیا۔ یہ سرنگوں بہت افسوسناک تھا، مسلمانوں کے لیے بڑا کرب تھا، اور اس سے مسلمانوں کو اپنی حیثیت، حالات اور اپنے مستقبل پہ سوچنے کے مواقع ملے۔ ایک اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس قدر تشدد، اس قدر غیر اخلاقی، غیر جمہوری، غیر سیاسی پروپیگنڈا اور اقدامات کے باوجود انگریز ہندوؤں کے سامنے سر نگوں ہو گئے، جبکہ اگر مسلمان اس سے کہیں کم اپنے حق میں اگر کوئی تحریک چلاتے تو اس کے ساتھ لازماً انگریز حکومت وہی سلوک کرتی جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بہرحال تقسیم بنگال کا فیصلہ تو انگریز حکمرانوں نے واپس لے لیا، لیکن اس سے ہندوستان کی سیاست ایک مکمل طور پہ نیا مڑ گئی اور اس نے ایک مکمل نیا رخ اختیار کر لیا گیا۔ آج کی ویڈیو یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اگلی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہندوستان کی سیاست میں اس فیصلے کی وجہ سے، اس کے آگے چل کر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔